کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے نچوڑ اس کے خمیر سے پیدا کیا۔ ظاہر ساری غذائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی وہ مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں، انہی کو کھانے کے بعد انسان کی جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، اور اسی خون سے انسان کی جسم میں وہ ناپاک قطرہ پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ پھر ہم نے اس ناپاک قطرے کو، اس بوند کو ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا، رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس ناپاک پانی کو خون کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس ناپاک اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو ثم کسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، اور پھر ہڈیوں کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق دی، یعنی اس میں جان ڈال دی ہم نے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ رب، کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے انسان کو کہاں سے اٹھایا اور کتنے مرحلوں سے گزار کر کے انسان کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ اور دنیا میں پیدا کرنا، انسان ایک ماں کے پیٹ کے اندر 2.5-3-4 کلو کا ایک بچہ وہ جسم سے باہر کیسے نکلے، ایک ناممکن سی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے انسان کے دنیا میں آنے کے راستے کو ہم نے آسان کر دیا، ورنہ ناممکن ہے کہ انسان ایک تنگ جگہ سے 2.5-3 کلو کا انسان ایک باہر آ جائے، ناممکن چیز ہے۔ ثم السبیل یسرا، ہم نے آسان کیا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ آیتیں ہیں قرآن کی جس پہ میڈیکل سائنس حیران ہے، بایولوجی حیران ہے۔ وہ اللہ جس نے پورے کارخانے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان اپنے وجود میں غور کرے کہ پھر ہمیں اللہ نے ایک مٹی سے اور پھر مرحلے وار جو ہمیں پیدا کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا جہان کی کسی مخلوق کے بارے میں قرآن میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ ہم نے اس کو ایک عجیب اور ایک الگ سی تخلیق اور اس کو ایک دوسری خلقت میں ہم نے پیدا کیا، ایک انوکھا طریقہ اس کے لیے اختیار کیا، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے لیے ہے کہ انسان کو ہم نے جہاں مرحلے وار اس کی پیدائشی، اس کی تخلیق اور پیدا ہونے کا مرحلہ چلتا رہا، ہم نے اس کو ایک انوکھے انداز میں خلقاً آخر، ایک نئی تخلیق اس کو ہم نے دی کہ اس کے جسم میں جان ڈالی، جان ہی ڈالنا نہیں بلکہ ہم نے اس کے کھوپڑے میں دماغ رکھا، اس کی آنکھوں میں روشنی رکھی، اس کے کانوں میں سننے کی صلاحیت اور ناک میں سونگنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں ہم نے انسان کو دی ہیں۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بڑے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اتنی خوبصورت کوئی مخلوق دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بڑا عزت دار بنایا ہے، اتنی عزت دار دنیا جہان میں کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی کہ جس کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے خدمت کے لیے لگا دیا ہو، ایسی کوئی مخلوق دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ انسان ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا جب کر دیا تو اس کے بعد فرشتوں کو، جو اللہ کی نورانی مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے کہا کہ نہیں، سجدہ کرو۔ ایسا عظیم درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا، ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ یہ کیوں دیا؟ قرآن کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا جہان میں نے جو انسانی جنات کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، دیکھو میں نہ تو تم سے کوئی روزی چاہتا ہوں، نہ میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تم مجھے کما کر کے کھلاؤ، تمہاری حیثیت بھی کیا ہے؟ میں تو سب کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں تو بڑا طاقت کا مالک ہوں، میں خود سب کو کھلاتا پلاتا ہوں، مجھے تمہاری ان چیزوں سے مطلب نہیں۔ میں نے جو دنیا میں تم کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، یہ ہے اہم مقصد۔
ہم لوگ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں تو اس کو سیریس نہیں لیتے، بس ہے بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، اسکول گیا، جوان ہوا، شادی بیاہ، اور اس کے بعد ختم، بچے ہوئے، اس کا انتقال ہو گیا، کیوں آئے تھے پتہ نہیں، کتنے دن رکے دنیا میں، کیوں آئے، کیا کیا نہیں معلوم، جیسے سب تھے ایسے ہم تھے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اس دنیا میں ایک انسان ایک گدھے کو پالتا ہے، اگر وہ گدھا اپنے مالک سے یہ کہہ دے کہ نہیں اب بہت دن ہو گئے میری پیٹھ پہ بوجھ لاتے لاتے، اب یہ سب نہیں چلے گا، اب آپ لا دیے اور میں ہانکوں گا آپ کو، کیسا لگے گا؟ وہ مالک اس گدھے کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دن رات اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں مالک ظاہر ہے اس سے خدمت تو لے رہا ہے، لیکن اس کی بھی تو ضروریات کو پورا کر رہا ہے. وہ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہان کائنات کی سب انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی. اس کے بعد انسان کی طرف سے کیا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ذرا سوچنے کی بات. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کوئی نعمت نہیں ملی، فلاں آدمی کو نعمت ہے، اس کے پاس تو گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور تمام نوکر چاکر ہیں، تمام دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، ہم تو غریب ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہے، ہم کہاں سے عبادت کریں، ہمیں تو کوئی خاص ایسی نعمت نہیں دی. قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تمہاری ناک صحیح سلامت بنا دی، تمہاری آنکھیں بنا دی، تمہارا جسم بنایا، یہ کون سی کیا، یہ کوئی کیا کم نعمت ہے؟ الم نجعل له عینین، ہم نے انسان کی آنکھیں بنائی، ولسانا وشفتین، زبان بنائی، اس کے ہونٹ بنائے، یہ چھوٹی نعمت ہے. انسان غور نہیں کرتا اپنے آپ میں، اپنی تخلیق میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مرحلوں سے مجھے پیدا کر کے دنیا میں اس نے مجھے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، یہ کیا چھوٹی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی روشنی کیا صرف مالداروں کے لیے رکھی ہے؟ چاند کی روشنی صرف کیا مالداروں کے لیے رکھی ہے؟ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ پانی کا پینا، پانی کا نکلنا، بارشوں کا برسنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صرف مالداروں اور امیروں کے لیے رکھا ہے؟ اس پر غریبوں کا حق نہیں؟ کیا غریب اس کو استعمال نہیں کرتے؟ یقیناً وہ بھی استعمال کرتے ہیں، برابر کا حق اور برابر کا وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیسے اعمال ہو رہے ہیں، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. اس لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز کہ ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے، ہمیں اپنے ذہن میں اس کو تازہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم دن رات بالکل مال جان سب کچھ لٹا کر کے بس دنیا ہی کی ترقی اور خوشحالی کو اپنے لیے ہم سب کچھ سمجھ لیں اور اسی کے لیے جینا شروع کر دیں. اس لیے نہیں بھیجا ہے. دنیا میں جو اس نے بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حدیث شریف میں ارشاد فرمایا تھا حضرت معاذ ابن جبل سے، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ دیکھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ ایسی خبیث ترین چیز ہے کہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس کے لیے چاہے گا اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک کے کھائے اللہ کا، پیے اللہ کا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلے، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہے اور اللہ کے بنائے ہوئے جسم کو استعمال کرے اور تمام نعمتیں اللہ کی استعمال کرے اور پوجا کسی اور کی جا کر کرے، ماتا کہیں اور جا کر کے ٹیکے اور اپنی مصیبت اور پریشانیوں میں ہاتھ کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے پھیلائے، یہ نہیں چلے گا، یہ برداشت نہیں کریں گے ہم، باقی سب معاف کر دیں. اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، جو الفاظ ہیں حدیث کے، وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، معاذ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، مر جانا، کٹ جانا، جل جانا، لیکن شرک نہ کرنا. اعمال چاہے جتنے خراب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا بندے کو توفیق دے دے دنیا ہی میں توبہ کرنے کی، یا آخرت میں سزا دے کر کے معاف فرما دے، ایک نہ ایک دن مغفرت ہو ہی جائے گی.
لیکن اگر شرک کر دیا، اللہ کے سامنے کسی دوسرے کے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے پیشانی کو ٹیک دیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، کسی مزار کے سامنے جا کے جھک گئے، کسی پیڑ کے سامنے جا کر جھک گئے، کسی بابا کے پیروں میں جا کر جھک گئے، کسی پنڈت سے جا کر کے مراد پوری کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، یہ وہ شرک ہے، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہ کرنا، چاہے جل جاؤ، کٹ جاؤ یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ، یہ حرکت نہ کرنا، کیونکہ اس کی معافی نہیں، باقی اس کے علاوہ سب اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہمارے اور آپ کے تمام انسانوں کے اس مقصد کو اصل پہچاننا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب کا کہنا یہی تھا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان سب کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا اور پانی کو برسانے کے بعد اس پانی سے قسم قسم کے غلے پھل پھول اگائے تمہارے استعمال کے لیے، وہ اللہ جس نے آسمان کو، هو الذی جعل الشمس هو الذی انزل من السماء ماء، کہ وہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو ایک بچھونا بنایا، وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے یہ سر نہ جھکے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے یہ ہاتھ نہ پھیلے۔ یہ ہے دنیا میں آنے کا ہمارا اور آپ کا مقصد۔ ہم سب اپنے اس مقصد کو پہچانیں اور اس مقصد کو پہچان کر اس پر چلنا شروع کریں۔ ابھی تک ہم نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد پر کبھی غور ہی نہیں کیا، یا اگر کیا تو اس کو سیریس نہیں لیا، بس ہاں پیدا ہوئے، ہاں ہو گئے، بس ختم ہو گئی بات۔ ایسا نہیں چلے گا، ایک نہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی اللہ کے دربار میں اللہ کا سامنا کرنا ہے، مجھے بھی سامنا کرنا ہے۔ میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں گا، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر انسان غور کر لے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دینے کی حیثیت اور میرے اندر طاقت اور ہمت ہے کہ نہیں ہے۔ ہر انسان غور کر لے، اگر ہے اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے تو بہت مبارک، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں اور دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی